کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آواز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آواز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور سکوت صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو۔ جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ محترم سامعین مکرم، انسان کو دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت ملی ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف علم ہے۔ دنیا کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھنا ہو تو وہ علم ہے۔ علم وہ چیز ہے جو انسان کو پورے جہان پر حکومت کرا دیتی ہے۔ علم والا انسان اپنی دنیا بھی سنبھال سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی سنبھال سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک طالب علم حاصل کرنے کے لیے عالم کے پاس جاتا ہے، جب ایک طالب علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کے اندر جاتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر قدم آگے چلنے پر، اس کے ہر قدم آگے چلنے پر جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ایک قدم آگے چلنے پر ایک سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، اور سمندروں کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت کرتی رہتی ہیں۔ امام مالک امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے پاس طالب علم پڑھتے تھے۔ ایک طالب علم کا انتقال ہو گیا، ایک طالب علم کا انتقال ہو گیا۔ اب چند دنوں کے بعد میں وہ طالب علم حضرت کے خواب میں آیا اور حضرت نے سوال کیا، اے طالب علم مجھے یہ بتا دیجئے کہ تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس طالب علم نے فرمایا، استاد جی اللہ نے یوں فرما دیا تھا کہ اے میرے علم سے محبت رکھنے والے، اے میرے علم کو پڑھنے اور پڑھانے والے، اے میرے علم کو پھیلانے کا ذریعہ بننے والے، جہاں ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے اور تیرے ایک مسئلہ معلوم کرنے پر، تیرے ایک مسئلہ معلوم کرنے پر ہم نے جنت میں تجھے ایک محل بنا کر کے دے دیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں اس کے درجے کو اور زیادہ بلند کر دو۔ اب فرشتوں سے رہا نہ گیا، فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ اس کے ایک قدم چلنے پر تو نے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا، اللہ اس کے ہر قدم آگے چلنے پر تو نے جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا، اللہ تو نے ایک مسئلہ معلوم کرنے پر تو نے اس کو جنت میں محل بنا کر کے دے دیا ہے، اللہ اب اور زیادہ اس کو مرتبہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں میرے محبوب نے فرمایا تھا، دنیا کے اندر میرا محبوب فرما کر کے آ گیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ آج میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، ارے جب باپ مر جاتا ہے تو اس کے بعد میں اس کی اولاد اس کے مال کی وارث بنتی ہے۔ باپ اپنی اولاد کو وارث بناتا ہے مال کا، باپ اپنی اولاد کو وارث بناتا ہے کاروبار کا، باپ اپنی اولاد کو وارث بناتا ہے روپیے پیسے کا، باپ اپنی اولاد کو وارث بناتا ہے چاندی اور سونے کا، لیکن یہاں محبوب رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارث بنا رہے ہیں، اور روپیوں پیسوں کا نہیں، دینار اور درہم کا نہیں، گھر بار کا نہیں، یہاں علم کا وارث بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص یہ پکار رہا ہوگا، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کے گروہ کو بلائیں گے، علماء کی ایک جماعت کو بلائیں گے اور بلا کر کے فرمائیں گے، اے علماء کی جماعت جاؤ، یہ جنت موجود ہے، جاؤ یہ جنت موجود ہے، تم سب کے سب اس میں چلے جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کان سے آواز لگائیں گے، امسکو یا ایھا العلماء،
کہ علماء کی جماعت یہاں آؤ، ادھر ہمارے پاس آؤ، علماء کی جماعت آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ علماء کی جماعت تم اکیلے نہ جاؤ، تم اکیلے نہ جاؤ بلکہ گناہگاروں کی سفارش کرو، آج میں تمہاری سفارش کو قبول کروں گا، آج میں دنیا کو بتانا چاہوں گا، آج میں دنیا کو دکھانا چاہوں گا وہ لوگ جو تمہیں دنیا کے اندر ذلیل سمجھا کرتے تھے، وہ لوگ جو تمہیں دنیا کے اندر یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ مولوی ہے، یہ ملا ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، اس کے کچھ بس کی نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، آج ان لوگوں کو قیامت کے دن دکھانا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو تمہیں دنیا کے اندر ذلیل نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، آج میں ان سب کے سامنے تمہارے رتبے اور مرتبے کو دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے علماء تم جو ہے گناہگاروں کی سفارش کرو، آج میں تمہاری سفارش کو قبول کروں گا۔ دوستوں، ہمیں جنت میں جانے کے بعد بھی علماء کی ضرورت ہوگی، ہمیں جنت میں جانے کے بعد بھی اہل علم کی ضرورت ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح لوگ دنیا کے اندر دین کے معاملے میں، جس طرح لوگ دنیا کے اندر دین کے معاملے میں علماء کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح جنت میں جانے کے بعد بھی، کہاں جانے کے بعد؟ جنت میں جانے کے بعد بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبے کی کیا حیثیت ہوگی، ایک مرتبے کا کیا مقام ہوگا، اگر ایک عابد 500 سال تک عبادت کرے، کتنے دنوں تک؟ 500 سال تک اگر عبادت کرے تو تب کہیں جا کر کے ایک درجے کو پہنچ سکتا ہے، تب کہیں جا کر کے ایک درجے کو پہنچ سکتا ہے، اور عالم کو ایسے 700 درجے حاصل ہوں گے، عالم کو ایسے 700 درجے حاصل ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں بھائی جو ہے علماء کی قدر کرنی ہے۔ دوستو، آج غنیمت سمجھ لو، علماء موجود ہیں، ہمارے دین کی حفاظت ہو رہی ہے، ورنہ اندلس کے حالات پڑھیے جہاں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہو، 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہو، لیکن آج کوئی اسلام کا، کوئی مسلمانوں کا نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور ہمارے اس دیش کے اندر بھی آپ دور نہ جائیے، یہی ہمارے ملک کے اندر 800 ساڑھے 800 سال تک حکومت رہی ہے، لیکن آج مسلمان کی کہیں وقت ہے، کہیں عزت ہے، کیوں؟ نہ اس نے دنیا پڑھی ہے، نہ اس نے دین پڑھا ہے، وہ دنیا میں بھی فیل ہے، وہ دین میں بھی فیل ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں علماء کی قدر کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ بھائی مسجد کے اندر سبھی جو ہے وعدہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مجھ سے نہیں، اللہ سے، کہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ اور مولوی بنانا ہے۔ اور بھائی قدر کر لو، حقیقت میں مدرسے آپ کی بستی کے اندر موجود ہیں، ورنہ کچھ دنوں پہلے چلے جائیے، 40-50 سال پہلے کہیں قرآن کریم پڑھنے کے لیے دلی جانا پڑتا ہے، کہیں جانا پڑتا ہے۔ آج قرآن کریم ہمارے دروازوں پر آ چکا ہے، یہ جگہ جگہ مدارس کھلے ہوئے ہیں، اس سے پتا چلا کہ قرآن کریم ہمارے دروازوں پر آ چکا ہے۔ اور بھائی ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ لوگوں مسئلہ معلوم کرتے رہا کرو، مسئلے معلوم کرتے رہا کرو۔ ایک مسئلہ معلوم کرنے پر 4 آدمیوں کی بخشش ہوتی ہے۔ کتنوں کی بھائی؟ 4 آدمیوں کی بخشش ہوتی ہے۔ نمبر 1 جو مسئلہ معلوم کر رہا ہے، نمبر 2 جو مسئلہ بتا رہا ہے، نمبر 3 جو پاس بیٹھ کر کے سن رہا ہے، اور نمبر 4 جو اہل علم سے محبت رکھ رہا ہے۔